مدینہ منورہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام مخالف 5 مختلف مذاہب کے گروہوں سے مناظرہ ہوا، جن میں سے ہر گروہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ مجموعی طور پر 25 افراد تھے، جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مناظرہ کیا جائے۔ یہ 5 گروہ مدینہ طیبہ میں پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آپ کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ پیغمبر اکرم نے بڑی خوش اخلاقی سے انہیں بحث شروع کرنے کی اجازت دی۔ یہودیوں کے گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہم اس موضوع پر آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر اس موضوع پر حق ہمارے ساتھ ہوا اور آپ ہمارے ہم عقیدہ ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ کی تو آپ کے ساتھ مخالفت اور دشمنی رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کے گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لہٰذا ہم آپ سے مذاکرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پیروی کی اور ہمارے عقیدے سے متفق ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جائیں گے، ورنہ ہم آپ کی مخالفت اور آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مادہ پرست گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، لہٰذا اس موضوع پر ہم آپ سے بحث کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو معلوم ہو جائے گا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتفاق نہ کیا تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ دوئی پرست گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کو پالنے والے اور چلانے والے 2 ہیں، ایک پروردگار نور ہے اور ایک پروردگار اندھیرا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں تاکہ آپ بھی اس مسئلے میں ہمارے ہم عقیدہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ کی تو ہم آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بت پرست گروہ نے کہا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ بت ہمارے خدا ہیں، لہٰذا آپ سے بحث کرنے آئے ہیں تاکہ آپ کو بھی اس مسئلے میں قائل کریں۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ ان سب کی باتیں سننے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اپنے اپنے عقائد کا اظہار کیا ہے، اب میری باری ہے کہ پہلے میں اپنے مذہب کا اظہار کروں، لہٰذا سنو۔ خدائے یکتا واحد لا شریک پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ہر خدا کا انکار کرتا ہوں۔ خدائے واحد نے مجھے اس کائنات والوں کے لیے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ میں رحمت خدا کی خوشخبری دینے والا اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میں دنیا والوں پر خدا کی طرف سے حجت ہوں، اور خدا ہی مجھ کو میرے مخالفین اور دشمنوں کی اذیتوں سے بچانے والا ہے۔ اس گفتگو کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب کے ساتھ ہر گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دینا شروع کیا۔ پہلا مناظرہ یہودیوں کے گروہ کے ساتھ تھا، جن کے ساتھ اس طرح سے مناظرہ ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے تمہاری باتوں کو قبول کر لوں؟ یہودی گروہ نے جواب دیا، دلیل یہ ہے کہ چونکہ تورات بالکل ختم ہو چکی تھی، کوئی بھی اسے زندہ کرنے والا نہ تھا،
اور کیونکہ حضرت عزیر نے اسے زندہ کیا، اس وجہ سے ہم انہیں خدا کا بیٹا مانیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے تم لوگوں کے پاس یہی دلیل ہے تو حضرت موسیٰ اس کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ وہ تورات کو لانے والے ہیں اور صاحب معجزات بھی ہیں، ایسے معجزات جن کا اعتراف آپ لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں تم لوگ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایسا نہیں کہتے جن کا مقام ان سے بھی اعلیٰ ہے؟ دوسری طرف اگر تم خدا کا بیٹا ہونا دنیاوی باپ بیٹے کی طرح تصور کرتے ہو کہ وہ خدا سے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں گویا تم دیگر موجودات کی طرح خدا کو بھی ایک مادی، جسمانی اور محدود موجود قرار دیتے ہو، جس کی بنا پر لازم آئے گا کہ خدا کا بھی ایک پروردگار تصور کیا جائے اور اسے کسی خالق کا محتاج سمجھا جائے۔ یہودی گروہ نے آگے سے کہا، ہمارا مقصد حضرت عزیر کے خدا کے بیٹے ہونے کا وہ نہیں ہے جو آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ اس طرح کہنا سراسر کفر اور جہالت ہے، بلکہ ہمارا مقصد فقط ان کی شرافت اور احترام ہے۔ جس طرح ہمارے بعض علماء اپنے ممتاز شاگردوں کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، یہاں کوئی باپ بیٹے کی رشتہ داری نہیں ہوتی، لہذا خداوند عالم نے بھی حضرت عزیر کو ان کے احترام میں اپنا بیٹا کہا ہے، لہذا ہم بھی اسی بنا پر ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جواب اب بھی وہی ہے جو میں نے پہلے دیا ہے، کہ اگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ماننے کی یہی وجہ ہے تو ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ جو حضرت عزیر سے بلند تر مقام رکھتے ہیں خدا کا بیٹا مانا جائے۔ کبھی کبھار خدا لوگوں کو ان کے دلائل کے ذریعے قانع کرتا ہے۔ آپ لوگوں کی دلیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت عزیر سے بڑھ کر کہیں۔ آپ نے مثال دی اور کہا کہ ایک ایسا استاد جو اپنے شاگرد کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھتا، اس کے احترام میں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو اس قسم کے جملے اس کی شرافت اور احترام کو ظاہر کرتے ہیں۔ جس کا احترام زیادہ ہوگا اس کی شان میں اتنے ہی زیبا الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ تو پھر آپ لوگوں کے نزدیک یہ بھی روا ہونا چاہیے کہ موسیٰ خدا کے بیٹے یا بھائی ہیں، کیونکہ موسیٰ کا مقام حضرت عزیر سے بلند ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آیا آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا یا بھائی قرار دیا جائے، اور خدا حضرت موسیٰ کو احتراماً اپنا بیٹا یا بھائی یا استاد یا رہنما قرار دے؟ اس بات کا جواب یہودی نہ دے سکے اور حیرانی و پریشانی کے عالم میں کہنے لگے، ہمیں اتنی مہلت دیں کہ ہم تحقیق کر لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ لوگ اس مسئلے میں خالص و پاک دل اور انصاف کے ساتھ غور و فکر کریں تو خدا ضرور حقیقت کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم مسیحی گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے قدیم میں اپنے بیٹے حضرت مسیح کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا اس سے آپ لوگوں کی مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو کہ قدیم ہے اپنے درجے سے نیچے آ کر ایک حادث وجود یعنی پیدا ہونے والے کے ساتھ اتحاد کیا اور موجود بن گیا، یا اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ جو ایک حادث اور محدود موجود ہیں ترقی کر کے پروردگار قدیم کے ساتھ وجود واحد بن گئے؟ یا اتحاد سے آپ لوگوں کی مراد حضرت عیسیٰ کا احترام اور شرافت ہے؟ اگر پہلا قول آپ حضرات کا مورد نظر ہے، یعنی خدا اپنے قدیم وجود سے تبدیل ہو کر وجود حادث بن گیا، تو یہ محال ہے،
کیونکہ انسانی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ محدود اور ازل سے موجود ہونے والا وجود دونوں ایک بن جائیں، اور اگر دوسرے قول کو قبول کیا جائے تو وہ بھی محال ہے، کیونکہ عقل کی نظر میں ایک محدود حادث چیز ایک لامحدود اور ازلی چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تیسرے قول کو قبول کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ دوسرے بندوں کی طرح حادث ہیں لیکن خدا کے نزدیک لائق احترام ہیں، اس صورت میں بھی خدا اور عیسیٰ کی برابری اور اتحاد قابل قبول نہیں ہوگی۔ مسیحی گروہ نے کہا کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے امتیازات دیے ہیں اور معجزات اور حیرت انگیز کام کرنے کا اختیار دیا ہے، اس وجہ سے انہیں اپنے بیٹے سے تعبیر کیا ہے، اور ان کا خدا کا بیٹا ہونا احترام کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں نے سنا کہ اس قسم کی گفتگو یہودی گروہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو مقام و منزلت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ سے بالا تر ہیں، انہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا استاد یا بھائی ہونا چاہیے۔ عیسائی گروہ کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ تھا، اور نزدیک تھا کہ وہ اس بحث و مباحثہ سے خارج ہو جاتے، مگر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خدا کا دوست نہیں سمجھتے؟ پیغمبر اکرم نے کہا، جی ہاں سمجھتے ہیں۔ مسیحی گروہ نے کہا، پس اس طرح ہم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں جیسے آپ حضرت ابراہیم کو اللہ کا دوست مانتے ہیں۔ آپ کیوں ہمیں اس عقیدے سے منع کر رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے کہا، ان دونوں القاب کا آپس میں فرق ہے، کیونکہ لغت میں خلیل خلاہ ذرا کے وزن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی غریبی اور محتاج کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کیونکہ خدا کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے اور غیر خدا سے بالکل بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو صرف خدا کا محتاج سمجھتے تھے، لہذا خدا نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ ان کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کو ملاحظہ کریں کہ جب انہیں منجنیک میں نمرود کے حکم سے ڈالا گیا تاکہ اس کی دہکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، تو حضرت جبرائیل خدا کی طرف سے ان کے پاس آئے اور فضا میں ان سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم نے انہیں جواب دیا کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اس کی مدد میرے لیے کافی ہے، وہ اچھا محافظ ہے۔ لہذا خدا نے اس وجہ سے ان کو خلیل یعنی خدا کا فقیر اور محتاج بندہ قرار دیا۔ اور اگر خلیل کے لفظ کو خلاہ کے معنی میں نہ لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پیدائش و حقیقت کے رموز و اسرار سے آگاہی رکھنے والا، لہذا اس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل تھے، یعنی حقیقت خلقت کے اسرار سے آگاہ تھے۔ تو اس طرح کے معنی مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینے کا باعث نہیں بنتے۔ اس صورت میں اگر حضرت ابراہیم صرف خدا کے محتاج نہ ہوتے تو اسرار خلقت سے بھی آگاہ نہ ہوتے تو خلیل بھی نہ ہوتے، لیکن پیدائشی اور اولادی رشتوں میں ایک قسم کی ذاتی پیوند اور ربط ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر باپ بیٹے کو اپنے سے دور کر دے اور رابطہ توڑ دے تب بھی وہ اس کا بیٹا کہلائے گا اور ان کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ باقی رہے گا۔ اب اگر تمہاری دلیل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کیونکہ خلیل خدا ہیں لہٰذا حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے ہیں، تو لازم ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا کہو، یا اسی طرح کا جواب جو یہود کو دیا گیا ہے کہ مقام کے اعتبار سے نسبتوں کو رکھا جاتا ہے، تو کہنا پڑے گا کہ حضرت موسیٰ بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹے یا استاد یا بھائی ہوں، جبکہ تم ایسا نہیں کہتے۔ ایک عیسائی گویا ہوا کہ انجیل نام کی کتاب جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی
اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ لہٰذا اس عبارت کی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ظاہر کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ انجیل کو مانتے ہو تو اس میں حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق تمام لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا ماننا چاہیے، کیونکہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس جملے کا مفہوم تو یہ ہوا کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں اور تم بھی خدا کے بیٹے ہو۔ دوسری طرف جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیونکہ شرافت اور احترام کے لحاظ سے ایک خاص احترام رکھتے تھے، لہٰذا خداوند عالم نے انہیں اپنے سے تعبیر کیا، تو تم لوگوں کی باتیں آپس میں تناقض رکھتی ہیں، اس لیے کہ اس قول میں حضرت عیسیٰ صرف اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ سب کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ امتیازات دوسرے لوگوں میں موجود نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے نہیں۔ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل تو کرتے ہیں مگر انہی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ باپ اور بیٹے کی نسبت کو جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے کلام میں ہے غیر معمولی معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اس جملے سے مراد یہ ہو کہ میں حضرت آدم اور حضرت نوح کی طرف جو سب کے باپ ہیں جا رہا ہوں، جو معمول کے مطابق ہیں، یعنی خدا مجھے ان کی طرف لے جا رہا ہے۔ آدم اور نوح ہم سب کے باپ ہیں، لہٰذا اس جملے کے ظاہری اور حقیقی معنوں سے کیوں اختلاف کیا جائے اور دوسرے معنی کا انتخاب کیا جائے؟ عیسائی گروہ نے جب اس قسم کے مدلل جواب سنا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگے، ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے اتنی بھرپور مہلت کے ساتھ ہم سے مقابلہ کیا اور بحث کی ہو جیسی بحث آپ نے کی ہے۔ لہٰذا ہمیں مہلت دیں، ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادہ پرست اور منکرین خدا کے گروہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ آپ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ موجودات کا کوئی آغاز نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ مادہ پرستوں نے کہا، جی ہاں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ نہ تو ہم نے موجودات کے آغاز کو دیکھا اور نہ ہی اس کے فنا اور اختتام کو مشاہدہ کیا، لہٰذا ہمارا اندازہ یہ ہے کہ موجودات دنیا ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے موجودات کے ہمیشہ باقی ہونے اور رہنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر تم کہو کہ ہم نے دیکھا ہے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ تمہارا جسم اپنی تمام طاقت عقل و فکر کے ساتھ ازل سے ابد تک موجود ہو، تاکہ تمام موجودات کے ازل سے ابد تک ہونے کو دیکھ سکے، جبکہ ایسی بات غیر محسوس اور خلاف واقع ہے، اور دنیا کے عقل مند افراد آپ کے اس دعوے کو جھٹلا دیں گے۔ ایک مادہ پرست نے آگے سے جواب دیا کہ ہم اس طرح کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتے کہ اس کائنات کے قدیم اور موجودات کے ابدی ہونے کو ہم نے دیکھا ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا، تم لوگ یک طرفہ انداز فکر اختیار نہ کرو، کیونکہ تم لوگ پہلے یہ کہہ چکے ہو کہ نہ ہم نے تمام موجودات کو دیکھا ہے اور نہ ہم نے ان کے ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ باقی رہنے اور نابود ہونے کو دیکھا ہے، تو پھر کیوں یک طرفہ انداز میں یہ فیصلہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کیونکہ ہم نے موجودات کے فنا ہونے اور حادث ہونے کو نہیں دیکھا لہٰذا وہ ازل سے ابد تک ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ان سے ایک ایسا سوال کر لیا جس میں ان کے عقیدے کو باطل کرتے ہوئے اس کائنات کی موجودات کے حادث ہونے کو ثابت کیا۔ پیغمبر اکرم نے کہا،
کیا تم لوگ دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے دیکھتے ہو؟ مادہ پرست نے کہا ہاں۔ پیغمبر اکرم نے کہا کیا تم دن اور رات کے بارے میں یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح تھے اور آئندہ بھی اسی طرح رہیں گے؟ مادہ پرست نے کہا ہاں۔ پیغمبر اکرم نے کہا کیا تمہارے خیال میں اس بات کا امکان ہے کہ دن اور رات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کی ترتیب الٹ جائے؟ مادہ پرست نے کہا نہیں۔ پیغمبر اکرم نے پھر فرمایا لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، جب ایک کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے کی باری آتی ہے۔ مادہ پرست نے کہا جی ہاں۔ پیغمبر اکرم نے کہا تم لوگوں نے بغیر دیکھے دن اور رات کے حادث ہونے کا اقرار کر لیا، تو پھر خدا کے منکر نہ بنو۔ پھر پیغمبر اکرم نے اپنی بات کو اس طرح جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق دن اور رات کی کوئی ابتدا ہے یا نہیں ہے، یا یہ ہمیشہ سے ہیں؟ اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی ابتدا ہے تو ہماری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ حادث ہیں، اور اگر تم لوگ یہ کہو کہ ان کی ابتدا نہیں ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس کا انجام ہے اس کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ جب دن اور رات کا انجام محدود ہے تو عقل کہتی ہے کہ ان کے آغاز کو بھی محدود ہونا چاہیے، اور دن رات کے انجام کو محدود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سپرد کرتے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا ایک نئے طریقے سے وجود میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے، اپنے اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ مادہ پرست بولے جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام موجودات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور اپنے وجود و بقا میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں؟ جس طرح ایک عمارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اینٹوں، گارے، لوہے سے مل کر تعمیر ہوتی ہے، لہٰذا یہ سب عمارت کی بقا میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جب اس جہان کی بقا میں ہر چیز اسی طرح سے ہے تو پھر انہیں قدیم اور لامحدود کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور اگر ان اجزاء کو جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہیں اگر قدیم مان لیا جائے تو حادث ہونے کی صورت میں انہیں کیا کہا جائے گا؟ مادہ پرست جواب دینے سے قاصر رہے اور حادث ہونے کے معنی کو بیان نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ جتنا حادث ہونے کے معنی بیان کرنا چاہتے اسی قدر موجودات کے قدیم ہونے کی بات کی مخالفت ہوتی اور مجبوراً قدیمی موجودات حادث بن جاتی۔ لہٰذا وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے تاکہ اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں۔ اس کے بعد دوئی پرستوں اور مانویوں کی باری آئی، جو اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اس دنیا کے دو خدا ہیں اور دو مدبر ہیں، ایک نور اور دوسرا تاریکی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ کس بنا پر اس عقیدے کے قائل ہیں؟ دوئی پرستوں نے کہا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات دو چیزوں پر مشتمل ہے، اچھائی اور برائی۔ دوسری طرف یہ بات مسلم ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس بنا پر ہم معتقد ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی الگ الگ ہے، کیونکہ ایک خالق دو عمل جو ایک دوسرے کی ضد ہوں انجام نہیں دے سکتا۔ مثلاً محال ہے کہ آگ سردی کو ایجاد کرے، لہٰذا اس بنا پر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس جہاں کے دو قدیم خالق ہیں، ایک نیکیوں کو پیدا کرنے والا، دوسرا ظلم کو پیدا کرنے والا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ اس دنیا میں کئی قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں، سیاہ، سفید، سرخ، زرد اور سبز، اور ان میں ہر ایک دوسرے کا الٹ ہے، دو رنگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔
اس طرح گرمی اور سردی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے۔ دوئی پرست نے کہا ہم تصدیق کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا اچھا تو آپ ہر رنگ کے لیے ایک علیحدہ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا آپ ہی کے عقیدے کے مطابق ہر ضد اور نقیض چیز کے لیے علیحدہ خالق ضروری نہیں ہے؟ پھر تمام متضاد اشیاء کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ان سب کے خالق موجود ہیں؟ دوئی پرست پیغمبر اکرم کے اس منہ توڑ جواب کو سن کر خاموش ہو گئے اور حیرت و فکر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ پیغمبر اکرم نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق کس طرح نور اور تاریکی دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، جبکہ نور ترقی و بلندی کی جانب رواں ہوتا ہے اور ظلمت پستی کی طرف رواں ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے عقیدے یہ بات ممکن ہے کہ دو اشخاص ایک ساتھ حرکت کر سکیں اور جمع ہو سکیں، جبکہ ایک مشرق کی سمت رواں ہو اور دوسرے مغرب کی طرف؟ دوئی پرست نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تو پھر کس طرح سے نور اور ظلمت جو ایک دوسرے کے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کو چلا سکتے ہیں؟ کیا اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ دنیا دو ایسے بنانے والوں کی وجہ سے حرکت میں آئی ہو جو ایک دوسرے کی ضد ہوں؟ ظاہر ہے یہ ممکن ہی نہیں، لہٰذا یہ دونوں نور اور ظلمت مخلوق ہیں اور خداوند قادر و قدیم کے حکم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دوئی پرست پیغمبر اکرم کے سامنے عاجز ہو گئے، لہٰذا اپنے سروں کو جھکا کر کہنے لگے ہمیں مہلت دیجیے تاکہ ہم اس مسئلے میں غور و فکر کر سکیں۔ اس کے بعد پانچویں گروہ یعنی بت پرستوں کی باری آئی۔ پیغمبر اسلام نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا آپ لوگ خدا سے منہ پھیر کر کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ بت پرستوں نے کہا ہم ان بتوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں قربت کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا کیا یہ بت سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کیا یہ بت خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ ان کے احترام کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتے ہو؟ بت پرستوں نے کہا نہیں، یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی خدا کی عبادت کرنے والے اور اس کی اطاعت گزار ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا کیا آپ لوگوں نے انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ بت پرستوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں ہی سے تو بنایا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تو پھر ان کے بنانے والے آپ لوگ خود ہی ہیں، لہذا حق تو یہ تھا کہ یہ آپ کی پوجا کرتے۔ جب خداوند عالم آپ کے امور کے فوائد اور انجام اور آپ کی ذمہ داریوں اور وظائف سے آگاہ ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ان بتوں کی پرستش کا حکم دیتا، جبکہ خدا کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تو خود بت پرستوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ خدا نے ان بتوں کی شکل و صورت سے ملتے جلتے چند مردوں کے اندر حلول کیا ہے، لہٰذا ان بتوں کی طرف توجہ اور ان کی پوجا سے ہمارا مقصد ان مخصوص افراد کا احترام ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ ہم نے ان بتوں کو اپنے بزرگوں میں سے چند پرہیزگار اور اطاعت گزار بندوں کی شبیہ کے طور پر بنایا ہے، لہٰذا ہم خدا کے احترام کے پیش نظر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ کہنے لگا خدا نے حضرت آدم کو خلق کر کے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، چونکہ ہم لوگ زیادہ لائق تھے کہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، چنانچہ سجدہ کرنے سے محروم رہے، لہٰذا اب ہم نے حضرت آدم کی شکل و صورت کا مجسمہ بنایا ہے اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے انہیں سجدہ کرتے ہیں تاکہ ماضی کی محرومیت کی تلافی کر سکے، جیسا کہ اس طرح فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کر کے خدا کا تقرب حاصل کیا، جس طرح آپ لوگ اپنے ہاتھ سے محرابیں بناتے ہیں اور اس میں کعبے کے رخ پر سجدہ کرتے ہیں،
اور کعبہ کے سامنے خدا کی تعظیم اور احترام کے لیے سجدہ اور عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ان بتوں کے سامنے در حقیقت خدا کا احترام کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے تینوں گروہوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، آپ سب غلطی اور گمراہی پر ہیں اور حقیقت سے دور ہیں۔ اور پھر باری باری تینوں گروہوں کی جانب متوجہ ہوئے اور اس طرح ترتیب وار جواب دینا شروع کیا۔ پہلے گروہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ آپ لوگ جو کہتے ہو کہ خدا ان بتوں کی شکل رکھنے والے مردوں میں حلول کر گیا ہے، لہٰذا ہم نے ان بتوں کو ان مردوں کی شبیہ بنایا ہے اور ان کو پوجتے ہیں، تو آپ نے اس بیان کے ذریعے خدا کو مخلوقات کی طرح محدود اور حادث سمجھ لیا ہے۔ کیا خدا کسی چیز میں حلول کر سکتا ہے؟ اور وہ چیز جو محدود ہے خدا کو اپنے اندر سمونے پر قادر ہے؟ پس اس طرح خدا اور دوسری اشیاء کے درمیان کیا فرق رہا جو جسموں میں حلول کرتی ہیں، سما جاتی ہیں، جیسے رنگ، غذا، بو، نرمی، گندگی، بھاری پن، ہلکا پن وغیرہ۔ اس بنا پر آپ لوگ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم جس میں خدا نے حلول کیا ہو اور وہ حادث اور محدود ہو، لیکن خدا جو اس میں سمایا ہے وہ قدیم اور لامحدود ہو، حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف ہونا چاہیے تھا، یعنی سمانے والے کو حادث اور سمانے کی جگہ کو قدیم ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف کس طرح ممکن ہے کہ خداوند عالم جو تمام موجودات میں سے پہلے ہمیشہ ہی سے خود مختار اور غنی تھا، حلول پانے کی جگہ سے پہلے موجود تھا، وہ جگہ کا محتاج بن جائے اور خود کو کسی جگہ قرار دے؟ دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ کے عقیدے میں خدا کے موجودات میں حلول کرنے کے ذریعے آپ نے خدا کو موجودات کی صفات کی طرح حادث اور محدود فرض کر لیا ہے، جس کی بنا پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ خدا کو ایک زوال پذیر اور تبدیل ہونے والی چیز فرض کیا جائے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو حادث اور محدود ہوگی وہ زوال پذیر اور تبدیل ہونے والی بھی ہوگی۔ اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ یہ حلول کرنا تبدیلی اور زوال کا باعث نہیں بنتا، تو پھر حرکت اور سکون، سیاہ اور سفید، سرخ جیسے رنگوں کو بھی تبدیلی اور زوال کا باعث نہ سمجھو۔ نتیجتاً خدا کو موجودات کی طرح محدود و حادث دوسری مخلوقات کی مانند سمجھنا لازم آئے گا۔ اور اگر اس عقیدے کو کہ خدا مختلف شکلوں میں حلول کر سکتا ہے بے اساس مان لیا جائے تو بت پرستی بھی خود بخود باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی اسی بنا پر صحیح مانا جاتا تھا۔ پہلے گروہ کے افراد پیغمبر اسلام کے دلائل اور بیانات کے آگے سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس سلسلے میں مہلت دی جائے تاکہ کچھ سوچ سکے۔ پیغمبر اکرم دوسرے گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ پرہیزگار بندوں کی صورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کرنے میں اپنے مقدس چہروں کو ان صورتوں کے آگے سجدے کے لیے خاک پر رکھتے ہیں اور جتنا خضوع ہو سکے اس کام کے لیے انجام دیتے ہیں، تو پھر خدا کے لیے کون سا خضوع باقی رکھتے ہیں؟ واضح الفاظ میں کہا جائے کہ سب سے بڑی خضوع کی علامت سجدہ ہے۔ آپ جو ان شکلوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کون سا خضوع ہے جسے خدا کے سامنے انجام دیتے ہیں؟ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی سجدہ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے بندوں کی صورتوں اور خدا کے آگے خضوع کو برابر سمجھا ہے۔ کیا واقعی خدا کی تعظیم اور بتوں کا احترام برابر ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ با اقتدار حاکم کے ساتھ اس کے نوکر کا بھی اسی قدر احترام کریں تو ایک بزرگ شخص کو چھوٹے شخص کے برابر درجہ دینے سے اس بزرگ کی توہین نہیں ہوگی؟ بت پرستوں کے دوسرے گروہ نے کہا، ہاں ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس پر پیغمبر اکرم نے کہا،
لہٰذا اب در حقیقت ان بتوں کی پرستش کے ذریعے جو پرہیزگار بندوں کی صورتیں ہیں خدا کے عظیم مرتبے کی توہین کرتے ہیں۔ بت پرستوں کا دوسرا گروہ پیغمبر اسلام کی اس منطقی دلیلوں کے سامنے ساکت ہو گیا اور وہ سب کہنے لگے ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم فکر کریں۔ اب تیسرے گروہ کی باری آئی۔ پیغمبر اکرم نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا گویا حضرت آدم کے سامنے یا کعبہ کے سامنے سجدہ کرنے کے برابر ہے، لیکن یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، آپس میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے اور اس کی اسی طرح پرستش اور اطاعت کرنا ہمارا فرض ہے جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم بغیر حدود سے نکلے ہوئے اسی طرح انجام دیتے ہیں اور ہم بغیر اس کی اجازت اور حکم کے قیاس اور تشبیہ کے ذریعے اس کے حکم کے حدود سے آگے تجاوز نہیں کرتے اور نہ اپنے لیے کسی فریضے کو قائم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تمام پہلوؤں سے آگاہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کام کو کروانا چاہتا ہو اور کسی کام کو نہ کروانا چاہتا ہو، اسی لیے اس نے اپنے حکم سے آگے بڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں، لہٰذا ہم اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے فرمان کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے، اور اسی طرح اس نے حکم دیا ہے کہ کعبے سے دور کے علاقوں میں عبادت کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں، تو ہم نے بھی اس کی تعمیل کی ہے۔ اور حضرت آدم کے بارے میں جو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خود حضرت آدم کو سجدہ کریں، نہ کہ ان کی تصویر اور مجسمے کو جو حضرت آدم کے علاوہ ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے کہ حضرت آدم کی تصویر یا مجسمے کو ان کے وجود سے مقابلہ کریں۔ ہو سکتا ہے تمہیں معلوم نہ ہو اور خدا تمہارے اس کام سے ناراض ہو، کیونکہ اس نے تمہیں اس کام کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو کسی معین دن اور معین گھر میں داخلے کی اجازت دے تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ کسی اور دن اسی کے گھر جائیں یا اسی دن اس کے کسی اور گھر میں جائیں؟ یا اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں میں سے معین کپڑے، گھوڑوں میں سے معین گھوڑے آپ کو ہدیہ کر دے تو کیا صحیح ہوگا کہ آپ اس کے کسی دوسرے لباس یا جانور کو جو انہی میں سے ہے اور ان کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے استعمال کرنے لگیں؟ بت پرستوں کے تیسرے گروہ نے کہا ہرگز ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے کچھ خاص معین چیزوں کی اجازت دی ہے، نہ کہ مساوی چیزوں کی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا پھر کیوں آپ لوگ اپنی جانب سے خدا کے حکم اور اجازت کے بغیر بتوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ بت پرستوں کا تیسرا گروہ بھی پیغمبر اکرم کے مدلل اور منطقی بیانات کے آگے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم کچھ غور و فکر کر سکیں۔ اس مناظرے کو ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ان 5 گروہ کے 25 افراد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا اور جرت کے ساتھ کہنے لگے اے محمد، ہم نے آپ جیسا استدلال کرنے والا نہیں دیکھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔